بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں؟ واقعہ مکمل سنیں تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقوں میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کوئی بھی شکل بدل لیں اور رفتار اتنی تیز ہے کہ 1 منٹ میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیں۔ جنات غائب مخلوق ہے جو عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا، اس کے باوجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے۔ جن کی قسمیں۔ جن کی اپنی اصلی شکل ہوتی ہے جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو بچوں کو تکلیف دینے والے جن ہیں انہیں ارواح کہتے ہیں۔ نمبر 4، جو جن برے اور بد عمل ہوتے ہیں اسے شیطان کہتے ہیں۔ نمبر 5، وہ جن جو بیت الخلاء میں رہتے ہیں انہیں خبیث کہتے ہیں۔ جنوں کی سرکشی کا انجام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ فاسق و فاجر میں مبتلا ہو گئے، وہ فنا فساد میں پڑ گئے، ناحق خون بہانے لگے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، اس نے جن کی زبردست مرکہ آرکائی ہوئی اور فرشتوں نے جناتوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے کو مجبور ہو گئے۔ ان کا مذہب۔ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، یعنی نیک جن نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جو بد مذہب ہوتے ہیں وہ شرک اور فتن و فساد کرتے پھرتے ہیں۔ بد مذہب جن کی تعداد نیک کے بنسبت زیادہ ہے۔ جناتوں کا کھانا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تم میں سے ہڈی سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ میرے پاس کچھ جن آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہو کہ ہڈی کی سے طہارت نہ کرے، کیونکہ جو جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اس کی ہڈی ہمارے لیے گوشت بنا دی جاتی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جناتوں کا کھانا ہڈی ہے اور اس سے استنجا یا طہارت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رہنا ٹھکانہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کچھ دور تشریف لے گئے، وہیں سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ آوازیں کیسی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جنوں کی جماعت رہنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہی تھی، اور وہ سب میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو میں نے نیک جنوں کو پہاڑوں پہ رہنے کا حکم دیا، اور جو برے اور سرکش تھے انہیں نچلی جگہ میں رہنے کو کہا۔ جنوں کا ٹھکانہ۔ جزیرہ یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آبادی نہ ہو، جیسے کھنڈر اور پرانے ٹیلہ وغیرہ۔ جنات مخلوق کو غیب جاننے والا ماننا کفر ہے۔ جنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں کفر اور شرک ہے، اور اس سے مانگنا مدد جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے سن کے کیڑوں کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو انہیں ذلت کے عذاب سے مبتلا نہ رہتے۔ انسان اور جن ایسے 2 مخلوق ہیں جس نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ دنیا میں نیکی یا برائی کریں، پھر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر نافرمانی کی ہوگی تو اس کی سخت سزا ملے گی۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔